My dear students, in this module, we will learn regarding theoretical orientations of urban sociology. Urban sociology کے experts urban setting کو different طریقے سے observe کرتے ہیں اور different dimension سے different scholars نے اپنی theories دی ہیں کہ کیسے کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ اصول اور ضابطے ہیں جو کہ اربن لائف کا خاصہ ہیں، اور اربن لائف جو ہے کیسے چینج ہوتی ہے، ہاؤ دیٹ از ڈفرینٹ فرام فار ایگزامپل رورل سیٹنگ. تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جو سوشل تھیریز ہیں دے ایمینیٹ فرام ہیومن ایکسپیرئنس، کہ جیسے جیسے ہم ہیومن بینگس کو گروپ کی فارم میں انٹرپرسنل ریلیشن کے کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کرتے ہیں، تو پھر ہم اوور آل ایک جنرلائزیشن دیتے ہیں کہ ایک کوئی ہم ازمپشن ڈرائیو کرتے ہیں کہ کسی خاص گروپ میں کیسے لوگ جو ہیں وہ بیہیو کرتے ہیں اور کون کون سے فیکٹرز ہیں، کون کون سے سوشل ڈائنامکس ہیں جو انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو چینج کرتے ہیں. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دا سٹی لائف اینڈ فارمیشن آف سوشل سیلف جو ہے، یعنی سٹی لائف جو ہے دیٹ از اے یونیک ٹائپ آف سوشل سیٹنگ کہ جس میں سیلف کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور لوگوں کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی بیسس پہ لوگ ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں، اور وہ جو سوشل انفلوئنسز ہیں وہ کیسے ہیبٹس ڈیولپ کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کے جو بلیف سسٹم ہے، ان کے جو سوشلاجیکل ریلیشن شپ ہیں، جو پروسیسز ہیں جو کہ اوور آل سوشل ریلیشن شپ کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں یا ویک کرتے ہیں، تو یہ پروسیسز جو ہیں سوشل پروسیسز کیسے وہ انفلوئنس ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس ماڈیول میں ایسی ہی اورینٹیشنز کے بارے میں جانیں گے. دی ایکسیپٹنس آف دا اسٹیٹ اینڈ سٹیزن شپ ایز پارٹ آف سوسائٹی اینڈ رول آف لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ایز پارٹس آف سوشل تھیوری، کہ کس طرح سے ایک اربن سیٹنگ میں ایک جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ کیسے چینج ہوتے ہیں، کیسے اتھارٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، اور کس طرح سے جو سٹیزنز ہیں، جو اربن ڈیولرز ہیں، ان کی لائف جو ہے کیسے وہ انفلوئنس ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹائپ آف سوشل ڈائنامکس سے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ جو کلاسیکل سوشل تھیورسٹ ہیں ان کے کیا ویوز ہیں. میرے عزیز اسٹوڈنٹس، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہیومن سوسائٹی کا جو ایوولوشن ہے اٹ ہیز سرٹن چینجز اس میں آتی رہتی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کامٹ کا جو لا آف 3 سٹیجز ہے وہ بیسیکلی ہیومن سوسائٹی کے ایوولوشن کو ڈسکرائب کرتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جو فرسٹ سٹیج ہے وہاں پہ لوگ تھیولوجیکلی اسٹیج میں لوگ جو ہیں وہ اپنے بلیف سسٹم کے کانٹیکسٹ سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے تھے، جبکہ میٹا فزیکل اسٹیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریشنل بیسس پہ چیزوں کو ڈیبیٹ کرنا اور اس طرح سے کنسنسس ڈیولپ کرنے کا ایک پروسیس تھا، جبکہ تھرڈ اسٹیج جو پازیٹیوسٹک ہے وہاں پہ سائنٹیفک اپروچ تھی. تو ایسے ہم نے اوور آل دیکھنا ہے کہ کیسے سوسائٹی کا ایوولوشن ہوتا ہے اور ڈفرینٹ اسکالرس، ڈفرینٹ تھیورسٹ کس طرح سے ان ایوولوشنری سٹیجز جو ہیں ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اسی سلسلے میں اگر ہم ایمائل رحیم جو ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک فنکشنلسٹ اسکالر ہیں اور وہ فرینچ اسکالر ہیں، تو وہ سوسائٹی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اربن سوسائٹی میں جو ہے وہ کیسے چینجز آتی ہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ اربن سوسائٹی میں دیر از اے ڈویژن آف لیبر ہیلڈ سوسائٹیز ٹوگیدر، کہ اوور آل جو انٹر ڈپینڈنس ہے، انٹر ڈپینڈنس آف ڈفرینٹ پیپل، یہ جو ہے کیسے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آتی ہے، کس طرح سے سوشل بانڈنگ ہوتے ہیں. یعنی اوور آل فنکشنلسٹ اپروچ کو اگر آپ مائنڈ میں رکھیں تو وہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے دیٹ برنگ پیپل ٹوگیدر، اور اس کی بیس پہ ایک کنسنسس کے ساتھ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ڈرہیمین سینس میں، یعنی جو نارمز اینڈ ویلیوز آف اے سرٹن سوسائٹی ہیں
وہ بیسیکلی انٹیگریٹ کرتی ہیں انڈیویجولس کو، اور اے سارٹ آف سوشل بانڈنگ جو ہے وہ انڈیویجولس کے درمیان اسٹیبلش ہوتی ہے، اور اس طرح سے اے ٹائپ آف سالیڈیرٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ ڈرخیم یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ اگر اربن سیٹنگ کو ہم دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حوالے سے وہ آرگینک سیلیڈیرٹی کی بات کرتے ہیں۔ تو آرگینک سیلیڈیرٹی میں ٹائپ آف ریلیشن شپ جو ہے وہ کمپیریٹیولی ویک ہوتی ہے، وہ گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتی ہے، اور پرافٹ اورینٹیڈ ریلیشن شپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کاسٹ اور یعنی لا، اس کی پروفٹ اور گین جو ہے وہ بیسز ہوتی ہیں جس کی بیس پہ سوشل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے جیسے کہ ہم رورل سیٹنگ میں اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ مکینیکل سالیڈیرٹی، اور مکینیکل سالیڈیرٹی میں سوشل بانڈنگ جو ہے کمپیریٹیولی اسٹرانگ ہے، اور وہاں پہ جو احساس کے رشتے ہیں وہ زیادہ ہمیں پرومیننٹ نظر آتے ہیں، جبکہ جو اربن سیٹنگ ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ امپرسنیلٹی ہے، اور وہاں پہ جو ڈویژن آف لیبر ہے اس میں چونکہ ایک لارجر گروپ ہوتا ہے ایک اربن ڈیولپرز کا، تو اس کے درمیان اس طرح کی ایک انٹیمیسی کا لیول نہیں ہوتا، اور اس طرح سے یعنی اربن لائف میں ڈرخیم کہتا ہے کہ دیر از اے کانسیپٹ آف انومی۔ انومی مینس دا سچویشن آف لا لیسنس، نارم لیسنس، یعنی اس میں جو سوشل بانڈنگ ہے وہ بڑی لوز ہوگی، اور اس طرح سے کہہ لیں کہ انٹیگریشن کا لیول نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یعنی ہم ڈرخیم کے حوالے سے رورل اور اربن سیٹنگ میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ سملرلی اگر ہم کارل مارکس کو دیکھیں تو کانفلکٹ اسکول آف تھاٹ میں جو اس کا کارل مارکس کا کانسیپٹ ہے اس میں کیا ہے، اربن سیٹنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو موڈ آف پروڈکشن ڈٹرمنس دی کیریکٹر آف دا سوسائٹی، یعنی موڈ آف پروڈکشن جو ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ دیکھے گا کہ کس طرح سے اوور آل لوگوں کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مارکس کے حوالے سے ہم دو مین کلاسز کی بات کرتے ہیں، بورجواز اور پرولیٹریٹس، اور اس میں ہمیشہ ان ایکویلٹی ہوتی ہے ان ٹرمز آف ویلتھ، اور اس کی بیسس پہ کلاسز ایمرج ہوتی ہیں اور دے ریمین ان کانفلکٹ۔ اور اربن لائف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کیپٹلزم کا ایک ایلیمنٹ ہے دیٹ ڈومینیٹس دا انٹیمیسی آف دی انٹریکٹنگ انڈیویجولس، یعنی اگر کیپٹلزم کے کانٹیکسٹ میں پرسنل گین اور پرسنل جو لاس ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ریلیشن شپ کو پرکھا جائے گا، اور اس میں جو کلاس کانفلکٹ ہے اربن لائف میں وہ ہمیں بڑا نمایاں نظر آئے گا، اور جو ان ایکویلٹی ان ٹرمز آف ویلتھ ہے یا ریسورسز ہے یا مینز آف پروڈکشن ہے، دیٹ بیکم دی بیسز آف conflict among different groups۔